ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، خریداروں کو من پسند جانور کی تلاش۔ عارضی منڈیوں میں بھی لوگوں کا رش۔ نیو کراچی کی مویشی منڈی میں خوبصورت بیل کالو خریدار کا منتظر۔ لاہور کے شہری من پسند جانوروں کی سجاوٹ میں مصروف، بچے بھی مہمانوں کی خاطر مدارت میں مگن۔ موسمی ہو یا پیشہ ور کسائی، کریں گے خوب کمائی۔ کسائیوں کا سیزن آ گیا، عوام کی جیبوں پر چاقو چھریاں چلانے کی تیاریاں، اوزاروں پر دھار لگا لی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کی کمی۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، بڑی عید کے تینوں روز گیس ملے گی۔ عید کے پہلے دن صبح 5 بجے بحال ہونے والی گیس پیر کی رات 12 بجے تک بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔ منگل 10 جون سے گیس فراہمی کا پرانا شیڈیول بحال ہو جائے گا۔ کراچی میں نوجوان پر بااثر شخص کے تشدد کے واقعے کا ڈراپ سین، متاثرہ نوجوان نے ملزم کو معاف کر دیا۔ سدھیر نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ سے جاں بحق علی عدیل نقوی کی نماز جنازہ ادا، خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، فاروق ستار سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ واقعہ شہر کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے۔ مقتول MQM پاکستان کے ٹاؤن ممبر تھے، دوستوں کے ساتھ الکرم سکوائر پر بیٹھے تھے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اور کوئٹہ کے اسپتال میں نامعلوم خاتون کمسن بچی کو چھوڑ کر فرار۔ بچی کی عمر 5 سے 6 سال ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو جلانے کے ساتھ جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ بچی کو تشویشناک حالت میں وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ Pakistan is combating a resurgence of terrorism in Balochistan, in Pakhtunkhwa. At the moment, this year, the rate at which terrorist attacks have taken place in Pakistan, if we continue on this trajectory, this year will be the bloodiest year in Pakistan's history. We have evidence that we have presented at the United Nations to the US government, dossier after dossier, of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks in Pakistan. پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی پر جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کے چارٹر کے برخلاف پاکستان کے 24 کروڑ افراد کے پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب میں بولے، بھارت بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، BLA اور TTP کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دہشت گردی کے بعد ہم بھارت سے جنگ کریں؟ ہم امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور بھارت دونوں کے حق میں ہے۔ بلاول کا پاک بھارت کے درمیان جامع بات چیت کی اہمیت پر زور۔ امریکی اخبار سے انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت سے جوہری خطرات میں اضافہ ہوا۔ مستقبل میں بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ سعودی عرب دونوں ممالک کے درمیان امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کی سینٹر جم بینکس سے بھی ملاقات، حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور بھارت کی جانب سے جاری بریفنگ دی۔ اب ہمارا ملک دہشت گردی یا جنگ سے نہیں پہچانا جائے گا، پائیدار مذاکرات پانی کے معاہدے کی بحالی کے خواہاں ہیں۔ پاکستان سفارتی وفد کی رکن سینیٹر شرین رحمان کہتی ہیں کہ سنتاس معاہدہ قانون کے تحت کسی یک طرفہ منسوخی کی اجازت نہیں دیتا۔ پانی پر حملے یا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کو جنگی عمل سمجھتے ہیں۔